الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پچھلی کچھ مجالس سے جو آیت تلاوت کی اسی کی تشریح میں جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، تو آج بھی اسی کی تشریح میں دوسری بات جو ہے وہ عرض کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلی بات کیا تھی، تاکہ مجھے بھی تو پتہ لگے کہ آپ لوگ جو ہیں کچھ یاد رکھتے ہیں کہ بس سنا اور بھول گئے۔ ہاں جی، کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلی بات جو ہے میں نے کیا کی تھی؟ پہلی بات جو ہے دہرا دو دوبارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ذکر ہی نہیں آیا تھا، وہ تو صبح کے درس میں تھا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر نا ترتیب بیان کریں، کچھ اصول ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور کچھ اصول و ضوابط رکھے ہیں، وہ اصول و ضوابط ویسے ہی رہتے ہیں، اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے اندر بھی ان میں سے ایک اصول کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ہو وہ مومن، وہ مؤمن اور مومن ہو، فلنحینہ، بس ہم اس کو ضرور عطا کریں گے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، طیب زندگی، پاک زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اصول یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم اپنے اعمال درست کر لو گے تو تمہارے حالات خود بہت درست ہو جائیں گے۔ آج ہم آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، اس سے پوچھیں کہ بھئی کیسے حالات ہیں، بڑا معاملہ خراب ہے۔ بزنس مین ہوگا تو کہے گا یار بزنس صحیح نہیں چل رہا، آج کل مہنگائی بڑی ہے، مزید ٹیکس لگ گئے ہیں، تو 100 روپے ٹیکس لگ گیا ہوا ہے، تو یہ ٹیکس، وہ بات یہ کرے گا نا۔ آپ کسی جاب کرنے والے کے پاس چلے جائیں، وہ کہے گا یار پورا نہیں پڑتا، خرچے بڑے زیادہ ہو گئے ہیں، تو وہ یہ بات کرے گا۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ حالات درست کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے پریشان ہے۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہر ٹائم ہمیں پڑھنے کا کہا جاتا ہے، یہ پڑھنا جو ہے وہ نکل جائے کسی طریقے سے، اور کھیل کا جو ہے وقت وہ انلمیٹڈ ہو جائے، ہے نا۔ بچوں سے یہ پوچھ لیں، اور عام بندہ ہے تو وہ یہ کہے گا اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، گھر والوں تو سے پریشانی ہے کہیں، تو حالات کو بہتر کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ترتیب یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے اعمال بہتر کر لو، حالات میں درست کر دوں گا۔ تو پہلی جو بات لاسٹ ویک ڈسکس ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اعمال سنوارنے سے حالات سنور جاتے ہیں۔ آج جو ہم نے بات ڈسکس کرنی ہے، اور ہم نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا لاسٹ وقت۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو سنوارنے سے دنیا سنور جاتی ہے، آخرت کو سنوارنے سے دنیا سنور جاتی ہے۔ ہمیں یہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جائے، دنیا کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے نا اب یہ چیز بنانی ہے، تو ایک نوکری سے اس کے پاس سیونگ نہیں ہو رہی، دوسری نوکری شروع کر دے گا وہ، تو دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ لوگ زندگی گزارتے ہیں پیسے جمع کرتے 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 پھر اپنا گھر بناتے ہیں، مثال ہے۔
تو ہم دنیا کی فکر میں ہوتے ہیں، دنیا سنوارنا چاہتے ہیں لیکن آخرت کی توجہ نہیں کرتے، آخرت دیکھی جائے گی جی، دیکھی جائے گی بعد میں۔ تو ہمیں ہماری کوشش انٹینشنلی جو ہے وہ بندے کی یہ ہوتی ہے کہ میری دنیا جو ہے وہ سنور جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کیا کہ جو بندہ آخرت سنوارتا ہے تو اس کی دنیا اللہ تعالیٰ خود بخود ہی سنوار دیتے ہیں، یہ ترتیب ہے۔ تو اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو ذلیل ہوتے رہیں گے، دنیا بھی نہیں ملے گی، تنگ ہو جائے گا انسان۔ تو اس کی کچھ مثالیں آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیہ تھے اپنے زمانے کے۔ تو ایک وقت ان پہ آیا تھا ایسا کہ یہ سال میں 365 جوڑے پیدا کرتے تھے، ہر روز ایک نیا جوڑا پیدا کرتے تھے، اور وہ جوڑا پھر اتار کے ہدیہ کرتے تھے۔ ہر روز ایک بندہ تھا درزی جو ان کے لیے 365 جوڑے سال کے سیا کرتا تھا، سال کے سی کے ان کو دے دیتا تھا ہر روز۔ وہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ہر سال سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جوڑا پہنتے تھے اور اگلے دن نیا پہنتے تھے اور پچھلا ہدیہ کر دیتے تھے۔ ان کی یہ ترتیب پورا معمول تھا پورے سال۔ آج مجھے بتائیں، آج کے 2025 کے دور میں کوئی مجھے بندہ دکھا دیں ایسا، بڑے سے بڑا امیر بھی ہو، یا کوئی عورت دکھا دیں مجھے ایسی جو سال کے 365 دن جو ہے ہر روز کپڑے تبدیل کرتی ہے، کوئی نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ فقیہ تھے، اللہ اکبر، آخرت کو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسا اکرام کیا ہے، کوئی ایسا اور بندے کے دل میں محبت ڈالی۔ اللہ والے نا بندوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آئے ہوتے ہیں، کیا تعلق ہوتا ہے؟ تو پیسے ملتے ہیں وہاں سے، پیسے تو نہیں ملتے، یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، کوئی شاگرد ہوتا ہے، یا کوئی جو ہے کوئی رشتے دار، کوئی لوگ دور دور سے آئے ہوتے ہیں، صرف چہرے کی زیارت کرنے آئے ہوتے ہیں، سلام کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جوتے اللہ والوں کے جوتے اٹھانے کو لوگ اپنے ساتھ سمجھتے ہیں۔ مجھے دکھائیں ذرا یونیورسٹی میں کوئی ایسا بندہ بچہ کہ جو کسی استاد کا، کسی ٹیچر کا جوتا اٹھاتا ہو، بلکہ اللہ معاف کرے وہ تو باتیں ایسی کرتے ہیں کہ تذلیل کرتے ہیں ٹیچروں کی۔ تو آج کل کے ہمارے جو انگریزی پڑھ لکھنے والے، انگریزی نہیں کہنا چاہیے، ہمارے جو آج کل کی کالج یونیورسٹی میں جانے والی یوتھ ہے، ان میں ادب نہیں ہوتا، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا قدموں میں ڈال دی۔ مجھے ایک بات اس سے ایک اور یاد آ گئی، اللہ اکبر، غالباً اگر میں بزرگ کا نام نہیں بول رہا تو حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا ہی واقعہ ہے غالباً۔ تو یہ بیٹھے تھے مجلس میں، تو ان کے پاس ایک صاحب آئے اور ہدیہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو لیکن اللہ والے نا بڑے صاحب بصیرت ہوتے ہیں، وہ پہچان دیتے ہیں اگلا بندہ کیا ہے اور کس نیت سے ہے، اور اگر پیسے دے رہا ہے تو کس نیت سے دے رہا ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھ گئی یہ جو پیسے دے رہے تھے نا، یہ نواب جو ہے، نواب ان کے پاس آیا اور پیسے دے رہا تھا ان کو کہ یہ ہدیہ، بڑے پیسے تھے اس زمانے کے، بہت پیسے تھے، تو رکھ لیں۔ حضرت نے انکار کر دیا، نہیں لے جاؤ۔ اس کی نیت جو ہے نا وہ تھی اور قسم کی، احسان جتلانے کی، بھی یہ فقراء لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پیسوں میں پلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ نیت بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں پیسے کمانے والے، تو وہ جو مدارس یا ان حضرات سے تعاون کرتے ہیں نا، تو ان کے ذہن میں، دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، نیت صاف ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ یہ لوگ تو ہمارے پیسوں میں پلتے ہیں۔ تو وہ جو صاحب آئے تھے مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کی بھی کچھ اس طرح نیت تھی، اس طرح کی نا کہ احسان جتانے والی، یا اپنا کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں۔ حضرت پہچان کے حضرت کا نہیں رہنے دو جاؤ۔ تو اس نے جو ہے دوبارہ ضد کی، تو پھر حضرت کا ایک روب دبدبا تھا، حضرت جو ہیں وہ ان کی جو ہے نا، یعنی کہ وہ ہر ایک کو ڈانٹ دیتے تھے، وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے تھے کون آیا، بڑی سختی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نے ڈانٹ دیا ان کو، جاؤ نہیں۔ خیر وہ نواب جو ہیں وہ اٹھے چلے گئے، اور جب باہر نکلے تو جوتے پڑے تھے، ان کے جوتوں میں پیسے رکھ کے چلے گئے، پیسے ہی جوتوں میں رکھ کے چلے گئے۔ حضرت کی مسجد سے درخواست ہوئی واپس آئے، تو حضرت نے جوتوں میں پاؤں ڈالا تو پیسے، تو حضرت نے فرمایا دیکھو اپنی مریدوں کو کہ دنیا کو آپ دھتکارو گے تو یہ ذلیل ہوگا، آپ کے پیر قدموں میں اس طرح سے آتی ہے۔ تو ہم جب آخرت کی تیاری کریں گے تو دنیا آپ کو خود ہی آئے گی۔ آپ دیکھیے ہمارے نقشبندی سلسلے کے جو دوسرے امام ہیں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے ان کا، ہمارے نقشبند سلسلے میں 15 اسباق سے، جو حضرت مولانا نقشبند، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، حضرت جو نقشبندی سلسلہ اسٹارٹ ہوا ہے، شروع ہوا ہے،
وہ نقشبند کے رہنے والے ایک بزرگ تھے، ان سے یہ سٹارٹ ہوا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے 15 اسباق کھولے، پہلے 15 اسباق ہمارے نقشبند سلسلے میں جو ہم آپ کو لطیفہ کل بتاتے ہیں، یہ پہلا سبق ہے، یہ 35 اسباق ہیں، 35 سیڑھیاں ہیں ولایت کی، سمجھ لیں آپ۔ تو 15 سے آگے جو 20 اسباق ہیں وہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایڈ کی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس دور میں جو دین الہی تھا، اکبر نے جو دین شروع کیا تھا جس میں بدعات تھی، شرک تھا، تو یہ اپنے وقت اپنے خانقاہ میں بیٹھے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور ذکر اذکار کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کے اثرات اتنے ہوئے کہ بادشاہ وقت کو ان کی بات ماننی پڑی، تمام شرک کو ختم کرنا پڑا۔ جو اکبر تھا بادشاہ اس ٹائم پہ، اس کو دین اکبری، دین الہی جس کو بولتا تھا، اس کو ختم کرنا پڑا، تمام بدعات ختم کرنا پڑا۔ دیکھیے نہ انہوں نے کوئی سیاست کی، نہ کسی کو لڑائی کی، صرف ایک جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے اللہ کو یاد کیا، دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ کم بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی ایسی آپ اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس جگہ پہ چلے جائیں، آپ خود محسوس کریں گے وہاں کے انوارات کو، ان کی پریزنس سے جو ہے نا وہ انوارات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک انگریز تھا، وہ انڈیا کی سیر کو آیا تو اجمیر شریف بھی گیا۔ انڈیا میں اجمیر ایک علاقہ ہے، وہاں پہ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ دفن ہے، وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ تو جب واپس اپنے ملک میں گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، سناؤ کہ تم نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ تو اس نے باقی تمام چیزیں بتائیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ ایک آدمی زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ ایک آدمی زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں حکومت کر رہا ہے، اس لیے کہ اجمیر شریف کے مزار پر مسلمان بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں۔ وہ اس بات پہ حیران تھا کہ بندہ تو قبر میں چلا گیا، لیکن آج بھی اس کی محبت ایسی لوگوں میں موجود ہے دلوں میں کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ وہ وہاں پر آتے ہیں، اپنی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ والے دعائیں کرنے آتے ہیں مزاروں کو، کیوں آتے ہیں؟ حالانکہ یعنی کہ مثال ہے، ہمارے والدین یا ہمارے دادا یا پیچھے لوگ فوت، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں، ہمارے اپنے پردادا کو ہم نہیں جانتے ہوں گے، کوئی جاتا ان کے قبر پہ؟ کوئی بھی نہیں کیا۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، کتنے 100 سال 1000 سال ہو گئے، بلکہ 1000 سال نہیں ہوئے، کتنے 100 سال ہو گئے فوت ہوئے، لیکن لوگ ان کے قبروں پہ جا رہے ہیں، دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، محبت ہے تو جاتے ہیں نا، دل میں محبت ہوتی ہے تو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، تو اللہ نے دنیا کو بھی ان کو سنوار دیا۔ ہارون رشید کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، اپنی کھڑکی میں کھڑا تھا اپنے محل کی، اور نیچے دیکھ رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ مسجد کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ آ رہے ہیں، مسجد کے امام ہیں، ان کے پیچھے 2 طلبہ جو ہیں وہ چلتے چلتے آ رہے ہیں پیچھے، اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ ہم حضرت کے جوتے اٹھائیں۔ اچھا، اب چنانچہ جب حضرت مسجد میں داخل ہوئے، دروازے میں آئے، اپنے جوتے اتارے، انہوں داخل ہوئے، تو ایک طالب علم نے ایک جوتا اٹھا لیا اور دوسرے نے ایک جوتا اٹھا لیا۔ اچھا اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے رومال جو کندھے پہ تھا اس کو پھیلایا، ایک کونے کو ایک بچے نے پکڑا، دوسرے کونے کو دوسرے بچے نے پکڑا، ایک بچے نے ایک جوڑا ڈالا، دوسرا جوڑا ڈالا، اور دونوں رومال کو پکڑ کے وہ اندر لے کے آئے۔ تو جب یہ منظر دیکھا نا ہارون رشید نے، تو اس نے ٹھنڈی آ لی، بیوی اس کے ساتھ تھی، اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ کہنے کو تو ہم بادشاہ ہیں، لیکن ہمارے کوئی جوتے ایسے اٹھاتا ہے کوئی بھلا؟ کہنے کو تو ہم بادشاہ ہیں لیکن ہمارے کوئی جوتے اٹھاتا ہے ایسے؟ اصل بادشاہ تو یہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات یہی کہ جو اللہ کی رضا کی زندگی گزارتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی ثواب دیتے ہیں۔ تو بات یہی ہے، اور پھر وہی بات ہے جس کو میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں، لیکن زندگی ایک بار ملتی ہے اور آخرت بھی ایک بار ہی بننی ہے، مطلب آخرت کو بنانے کے لیے زندگی ہی موقع ہے، زندگی چانس ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ تو جو بھی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے وہ سب سے بہترین وقت ہے، وہی کام آئے گا۔ آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ جو مومن ہوں گے جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے درجوں میں جو فرق ہوگا، اب ایک مومن اس درجے میں ہے، ایک مومن اس سے اوپر درجے میں، کیا فرق ہے کہ اس نے ایک بار سبحان اللہ کم کہا تھا، اس نے ایک بار زیادہ کہہ دیا تھا، بس اس لیے وہ آگے چلا گیا۔ تو زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، اس لیے آپ کو ہم وقوف قلبی بتاتے ہیں۔ وقوف قلبی کا ذکر رکھیں گے آپ، اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ ہر وقت ذکر میں، اس کی ایسی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کو لگے گا آپ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ ساتھ موجود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔